بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی تمام دوستوں کو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں دوستوں؟ آج پھر خواجہ صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹیڈی کبوتر دنیا میں کس طرح آئے اور کس طرح بنائے گئے۔ ٹھیک ہے، آج صرف آپ کو اتنا آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیڈی کبوتر کس طرح بنائے گئے اور کس کبوتری سے بنائے گئے۔ جی خواجہ صاحب السلام علیکم۔ السلام بیٹا۔ خواجہ صاحب بڑی مہربانی، آپ ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹیڈی کبوتر جب یہ ان کا نام رکھا گیا یا جب ان کا آغاز ہوا تو وہ کیا لمحات تھے، تو کون سا جانور تھا جس سے یہ کبوتر بنائے گئے؟ بیٹا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹیڈی جو کبوتر تھے خلیفہ حنیف مرحوم استاد شمس کے بیٹے تھے۔ انہوں نے لاہور سے ایک کبوتر بھیجا تھا میاں ویدی کی چھت سے۔ یہ نہیں مجھ کو یاد کہ وہ پکڑا گیا تھا کہ وہ تھا، وہ جان صاحب والا کبوتر تھا۔ وہ انہوں نے قصور میں بھیجا، اور یہ جو فرید خان ہے، لالا فرید خان، انہوں کے ماموں تھے، اب مجھ کو ان کا نام نہیں یاد آ رہا، ان کے پاس جب وہ گیا تھا کبوتر جان صاحب والا۔ جان صاحب والے تو جونسرے ہوتے تھے؟ جان صاحب والا جونسرا کبوتر تھا، اوریجنلی جان صاحب کا تھا فرام سائیوال۔ وہ بھیجا، اور انہوں نے لال فرید خان کے ماموں نے اپنی ایک لال آنکھوں والی کبوتری اس کے ساتھ ڈالی، جو انہوں کے والد کی تھی، شیر نواب کی، لال آنکھوں والی، جن کو اب کمگر کہہ رہے ہیں۔ جی جی۔ وہ کبوتری ڈالی تو اس کے بچے نکلے تھے 4۔ انہوں میں سے رنگ والی کبوتری تھی جو اڑی تھی، اور وہ اخیرلی کبوتری تھی جو مستری صاحبوں کے پاس جب آ گئی۔ پہلے تو مستری صاحب کے خلاف اڑتی رہی، 2 سال اس نے ریکارڈ کیے استاد کریم بخش کی چھت سے، اچھا اچھا، اور انہوں کو جیتتی رہی۔ جب اگلے سال وہ کبوتری کسی وجہ سے گر گئی اور مستری صاحب کے پاس آ گئی، تو انہوں نے اس کبوتری کو اپنے کبوتروں میں ڈالا، جن کو وہ تصویریں کہتے ہوتے تھے، ٹھیک ٹھیک، اس میں ڈالا، اور پھر ٹیڈی کبوتر بنائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ کبوتر چوئی صاحب کے پاس کیسے آئے؟ تو یہ ٹیڈی کا مطلب ہے چھوٹا، کیونکہ شیدہ جو تھا ان کا بھائی تھا مستری صاحب کا، اس کا وہ چھوٹا سا آدمی تھا، تو اس کو شیدہ ٹیڈی کہتے ہوتے تھے۔ اس کے وہ کبوتر تھے، جب قصور میں کبوتر اڑتے تھے، جو لوگوں کے پاس کبھی ادھر گر گیا کبھی ادھر، کبھی جب بھی وہ گرتے تھے یا پکڑے جاتے تھے یا وہ کسی طریقے سے وہ اپنے شاگردوں کو دیتے تھے، جب اڑا کرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے اے کیڑا کبوتر ہے، کیڑا کبوتر ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اے شیدے ٹیڈی کا کبوتر ہے۔ تو اس وجہ سے نام انہوں کا ٹیڈی پڑا۔ چودھری صاحب لاہور میں سب سے پہلے چودھری سخی کے پاس کبوتر نہیں آئے، اس سے پہلے بھی 1-2 آدمیوں کے پاس کبوتر آ چکے ہوئے تھے ٹیڈی، پر متعارف نہیں تھے ہوئے کہ یہ ٹیڈی ہیں۔ چودھری سخی کی چھت پہ سب سے پہلی دفعہ ٹیڈی کبوتر متعارف ہوئے ٹیڈی کے نام سے، اور انہوں نے آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹ دیے، تو اس لیے وہ چودھری سخی کے نام سے منسلک ہو گئے۔ اور ایک میں آپ کو چیز بتا دوں بیٹا کہ فیصل آباد، سیالکوٹ، سب سے بڑی بات دبئی، جہاں پہ اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے، ادھر کبوتر جب اڑا کرتے تھے، ادھر جب ہمارے بھائی ادھر سے جاتے تھے کبوتر لے کے جاتے تھے، ادھر سارے سیالکوٹیے اور جونسرے کبوتر ہوتے تھے، ٹیڈی نہیں تھے ہوتے، یا کمگر ہوتے تھے اوریجنل فارم کے۔ انہوں کا رزلٹ زیادہ سے زیادہ 1:30-2 بجے کا ہوتا تھا، اس سے زیادہ اگر 2 بجے کسی کا کبوتر اوپر ہوتا تھا دبئی میں تو وہ گھر نہیں بیٹھتا تھا۔ جب چودھری صاحب کے کبوتر دبئی میں گئے ہیں اور ان میں کراس ہوا ہے اور وہ اڑنا شروع ہوا ہے، تو 6-7 بجے کا رزلٹ آیا۔ اللہ کو جان دینی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ دبئی میں اب گیا ہوں پچھلے دنوں میں، تو ادھر جا کے جس آدمی سے بھی میں نے پوچھا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ چودھری صاحب کے کبوتر آئے ہیں تو رزلٹ شام تک کا آیا، نہیں تو اس سے پہلے شام تک کا رزلٹ نہیں تھا۔ اب اچھے کبوتر تو پھر ٹیڈی ہوئے نا، ایسے ہی۔ اور ان کے پیچھے چودھری سخی، جب بھی کتابیں لکھی جائیں گی، ہسٹری لکھی جائے گی، چودھری سخی کا ذکر ضرور ہوگا کہ کبوتر متعارف کروانے میں لاہور میں اور پوری دنیا میں ٹیڈیوں کا نام چودھری سخی سے ہی ہوا۔ ایسے ہی ہے۔ اور اب یہ پوزیشن ہے کہ جس نے بھی کبوتر بازی کرنی ہے
بڑے جوڑوں میں جانا، بازیاں اڑانی ہیں، اس نے ٹیڈی رکھنے ضروری ہیں. جب تک وہ ٹیڈی نہیں رکھے گا وہ شام تک رزلٹ نہیں آتا. اوریجنل ٹیڈی، اوریجنل ٹیڈی، کیونکہ ٹیڈی وہ چائنا کے بھی ہیں آج کل. ٹھیک ہے، میں انہیں چائنا کے کہتا ہوں. میں نے پچھلے دن بھی آپ کو، اور اگر کسی کو برا لگے تو بیٹا مجھ کو آپ معاف کریں، اور اس لیے میں آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیتا ہوں، آپ یہ لکھ لیں 0322465409. اور کسی نے بھی، میں اس میں میسج دینے میں، اور میری سپیڈ اتنی اچھی نہیں ہے، میں تو اگر کسی نے بھی کبوتروں کے متعلق پوچھنا ہے تو 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ میرے ساتھ فون کر کے پوچھ لیں. مجھ کو جو بھی علم ہے، کبوتر اڑانے کا نہیں مجھ کو علم، بالکل مجھ کو کھیل پانی کا نہیں پتا کہ کھیل پانی کیا دینا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے بیٹا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیڈی تو اب ساری دنیا کے پاس ہے. جو چودھری سخی کی چھت پہ ٹیڈی اڑ گئے، مستری صاحب، یہ آپ کسی سے بھی پوچھ رہے قصور، مستری صاحب ان کبوتروں کو اپنی چھت پہ قصور میں اتنا اچھا نہیں اڑا سکے جتنا چودھری سخی کی چھت پہ اڑایا. کیونکہ ادھر مینٹیننس بڑی اچھی تھی، ادھر چھت بڑی اچھی تھی، دانا پانی بہت اچھا تھا، ادھر چھت لاہور سے تھوڑی سی دور تھی، محاوت بڑے اچھے تھے، سارا سال ان کی لک آفٹر بڑی اچھی ہوتی تھی. تو ادھر جتنے اچھے ٹیڈی اڑ گئے ہیں دنیا میں کہیں نہیں اڑے. اور پھر چودھری صاحب نے جب سارا کھیل پانی بھی ان کے پاس آ گیا، کبوتر بھی آ گئے، انہوں نے 3 سال جب چودھری سخی نے میاں ندیم کی چھت پہ ٹی پہ ادھر سگیاں پل کے پاس چھت کی، 3 سال میاں ندیم ان بیٹن رہے. 3 سال ایک بھی سال ایسا نہیں تھا جس میں 7ویں بازی اڑی ہو. 5ویں 6ویں بازی وہ جا کے جیت لیتا تھا. اور ادھر صرف ایک دفعہ 41 نمبر کبوتری مجھ کو یاد ہے کہ پہلے سال وہ گری، گھر کے آ کے بیٹھتی سامنے گر گئی، اور وہ پھر اگلی بازی میں پڑی. اور ایک کبوتر گرنے کے باوجود بھی میاں اس دفعہ لاہور کا وہ ونر رہا، اور 3 سال کنزیکٹو وہ ونر رہا. اور وہ چودھری سخی کے سارے کبوتر اڑے تھے، اور وہ سارے کے سارے ٹیڈی تھے. صرف ایک کبوتر ایک دفعہ میں خیال ہے جنگلی تھا جس کا نام، وہ لال آنکھوں والا تھا، باقی سارے کے سارے وہی تھے. اور اخیرلے سال ایک ہرا کبوتر اڑا تھا، وہ میرے گھر کا تھا، وہ بھی اچھا اڑا تھا پر وہ ہرا تھا، باقی سارے کے سارے ٹیڈی اڑے. ایک ریچھ بھی آپ کے گھر کا؟ ریچھ جو تھا وہ کراس میں تھا، وہ چودھری سخی کے 128 نمبر ریچھ کا باپ تھا، اور اس کی جو ماں تھی وہ دلاور خان صاحب مروم کی ہیرا لال کبوتری تھی جو کمگروں میں سے تھی. وہ 2 سال اڑا اور دونوں سال وہ بہت اچھا اڑا. ماشاءاللہ خواجہ صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی. اور بیٹا آپ نے کسی نے بھی وہ جب کو پوچھنا ہو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، میں جب بھی فارغ ہوں گا میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور میں آپ سے کچھ چیز لینی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، میں شاگردی ہوں، میں استاد بھی نہیں ہوں. میرے نام کے ساتھ آپ سوال لگائیں گے تو مجھ کو اچھا نہیں لگتا. میں 1971 میں استاد فیو کا شاگرد ہوا تھا، تو میں شاگرد ہی رہا ہوں، بس یہ بات. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خواجہ صاحب.